بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک فارسی کا بھی محاورہ ہے کہ من ترا اگر آپ صالح لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کی جو تربیت ہے وہ نیک ہوتی ہے۔ تو دراصل قرآن کریم میں بنیادی طور پر یہی اس میں فرمایا گیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ جتنا اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہوگا، ان کی تربیت جتنی تربیت میں رہو گے اتنا ہی تمہاری تربیت بہتر ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے جنہیں قرآن کریم نے اسوہ قرار دیا، انہوں نے بھی دراصل اسی لیے اپنے صحابہ کو اپنے پاس بلایا۔ ہجرت کے متعلق جب ہجرت مدینہ سے مکہ سے ہجرت مدینہ ہوئی ہے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لازمی حکم قرار دیا کہ ہجرت لوگ کر کے زیادہ سے زیادہ وہاں آئیں، اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ خدا کے نبی کی تربیت میں وہ رہیں گے، اس کی صحبت میں رہیں گے تو اس سے خود بخود تربیت ہوتی چلی جائے گی۔ جب انہیں دیکھیں گے، ان کا اسوہ اپنائیں گے، ان کی رہن سہن دیکھیں گے تو ان کو اپنے اس کردار کو دراصل اپنے کردار میں وہ شامل کریں گے۔ تو ان جلسوں کی جو بنیاد ہے ہمارے جو اس دور کے اسلام کی نشأت ثانیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی غرض قرار دی، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں پہ لوگ آئیں، رہیں کچھ دیر، اور خدا کا جو نبی ہے مسیح موعود علیہ السلام اس کی صحبت میں وہ رہیں گے تو اس کے ان کی تربیت پر ایک گہرا اثر پڑے گا، اور اس کے کردار کو، اس کے عمل کو دیکھ کے اس عمل اور کردار کو جو دراصل اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے اس کو وہ اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہی غرض تھی، اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس جلسے کا آغاز کیا اور فرمایا کہ اس کو دنیاوی میلوں کی طرح نہ سمجھا جائے، بلکہ اس میں رہ کر خدا تعالیٰ کا ذکر و اذکار ہوگا، خدا کے نبی کے اسوہ کی باتیں ہوں گی، اور وہی دراصل باتیں ہیں، وہ حقیقی تعلیم ہے اسلام کی، جس کو پھر لوگ جب اپنائیں گے تو اس سے ان کی صحیح تربیت ہوگی۔ اور آج ہم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو خلیفہ موجود ہیں، ہمارے امیر المومنین، وہ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نمائندے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے، اور خدا تعالیٰ نے جو نظام خلافت جاری کیا ہے اس کے وہ ہیں، ایک حصہ ہیں، اور اس تحت وہ ان کی تربیت میں جو لوگ آتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، ان کی اقوال سنتے ہیں، آپ کی نصائح سنتے ہیں، ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی دراصل بنیادی اس میں مقصد ہے، اور یہی اسلامی تعلیمات ہے جن کو اپنائے گی دنیا، وہ چاہے احمدی ہوں، چاہے دوسرے لوگ ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے غیر مسلم ہوں، جو بھی ان اقدار کو جو دراصل حقیقی اسلامی تعلیمات ہیں ان کو جب اپنائیں گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا میں ایک غیر معمولی، ایک روحانی انقلاب پیدا ہوگا، اور یہی غرض ہوتی ہے انبیاء کے آنے کی، اور یہی غرض ہوتی ہے جب اس کے بعد خلافت کا سلسلہ چلتا ہے، تو یہ وہی سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت راشدہ کا سلسلہ جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے، تو یہی غرض ہے۔ جلسے کا دوسرا دن ہے اور ہر روز ایک اپنی نئی شان اپنے اندر رکھتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حضور کے آنے سے سارے لوگوں کے چہروں پہ کتنی خوشی آ جاتی ہے، اور جو پیغام بھی حضور نے آج دیا ہے وہ ہر شخص کے لیے ہے، اور ہر شخص کی آئلی زندگی کے مسائل کا حل اس میں پیش کیا ہے۔ تو میری امید ہے کہ ہم سب اس پر عمل کریں گے اور ایک بہتر معاشرہ قائم کریں گے۔ یہ جلسہ جو ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک نشانات میں سے ایک نشان ہے، اور جو آپ کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے الہام میں فرمایا تھا کہ لوگ تیری طرف کثرت سے آئیں گے اور تو اپنی جگہ کو وسیع کر۔ تو آج ہم اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی ہر قوم سے لوگ اس جلسے میں شریک ہو رہے ہیں اور فیض یاب ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جلسہ اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت اور برکت کا باعث بنے۔ اس جلسے وقت یہ بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس جرمنی کے جلسے پہ شمولیت کا سعادت حاصل ہو رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ اخوت کا ایک بہت بڑا پیغام ملتا ہے ہمیں،
ساتھ میں رہنے کا، اپنے بھائیوں سے رہنے کا، اپنے کولیگز کے ساتھ رہنے کا. بس ساتھ میں جیسے ہم ابھی حضور انور مصر عزیز کے ہم نے خطبے سے سنا ہے کہ یہاں پہ ایک تقوی کا ماحول بنا ہوتا ہے. اور اس جلسے سنانے سے اگر ہم یہ تقوی کا پیغام لے کے اپنے دلوں میں اگر ہم اس کو بٹھا لیں تو یہ پورے سال کے لیے ہمیں ایک فائدہ مند چیز ہمیں پہنچاتی رہتی ہیں. اور اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ کرے. اور یہ پورے جلسے سے یہی پیغام ہے کہ ایک یہ اخوت کا، ایک یہ انسانیت کا، اور ایک یہ تقوی کا. اگر یہ تین چیزیں بندہ اپنے دل میں بٹھا لے اور اس کو اپنی زندگی اس کے ارد گرد گھمانا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہی بات ہے. چہرے کو دیکھنے آتے ہیں، ایک نماز پڑھنے کا موقع مل جائے حضور کے، جس سے انسان کی روح واپس آ جاتی ہے، ایک زندگی ملتی ہے دوبارہ. حضور کے چہرے کو دیکھ کے، حضور کی باتیں سن کے، یہی میسیج ہر جگہ دیتے ہیں. خدا تعالیٰ نے ہماری زندگی، ہماری روح اسی پہ منحصر رکھی ہے کہ خلیفہ وقت کے چہرے کو دیکھو، اس کی رضا حاصل کرو، اس کی دعائیں حاصل، جو وہ کہتا ہے اس کے پیچھے چلو. یہ بنیادی میسیج ہے جلسہ. جلسہ سالانہ کی جو پروگرام ہے وہ کامیابی سے جاری ہے، اور میرا یہ پہلا موقع تھا جلسہ جرمنی میں شامل ہونے کا، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلسے کو ہر لحاظ سے کامیاب کرے، اور باقی بھی جو ہمارے پروگرام ہیں وہ کامیابی سے اختتام پذیر. کا جو امن ہے وہ اس کی وجہ سے زیادہ مثلا ڈسٹرب کو کہہ لیں یا متاثر ہے کہ انسان، دنیا کے عام انسان جو ہے وہ اپنی ذات کے حوالے سے سوچتا ہے اور اپنی ذاتی فائدے کی طرف. اس کو آپ یہ ایک ایسی بات ہے، اس کو انفرادی سے لے کے اجتماعی، انڈیویجول سے لے کے کولیکٹیولی، یہ جب تک اس چیز کو دنیا ریلائز نہیں کرے گی، یہ امن کی جو حقیقت ہے وہ باتیں تو ہو سکتی ہیں. کیونکہ میں اپنی بحثیت، کیونکہ میرا تعلق بھی جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے، میں وہاں مشن انچارج ہوں، اور مختلف طبقے کے لوگ ہیں، وہ جرنلسٹ ہیں، وہ سیاسی لحاظ کے بڑے لیڈر، منسٹر، مختلف لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا مجھے بھی موقع ملتا ہے. وہاں بھی جیسے ہمارے پیارے حضور مختلف موقعوں پر اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جب تک انسان کے اندر سے انصاف کی ایک روح نہیں اٹھے گی، انفرادی پھر اجتماعی، ملکی سطح پر بھی. اور ایسے جو جلسے ہیں، ایسے جلسوں کا مقصد ہی یہ ہمارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، امام مہدی علیہ السلام نے رکھا ہے کہ اس سے روحانی ترقی کا ایک ذریعہ ہو. اور جب تک یہ انفرادی لحاظ سے روحانی ترقی ہوگی، وہ اس کا اثر پھر اجتماعیت پر ہوگا. تو ایسے جلسوں کا بہت گہرا تعلق ہے کہ جب تک خدا سے جو دوری کا سلسلہ ہے، جیسے حضرت امام مہدی علیہ السلام نے واضح بات کی ہے کہ اس وقت دنیا میں جو خرابی کا باعث ہے وہ ہے خدا سے دوری. بد امنی کی سب سے بڑی جو وجہ ہے خدا سے دوری. خدا سے قریب آنا اس کا علاج ہے. اور یہ جلسے ہمیں سب سے بہت بہترین اس چیز کو، اس موقع مہیا کرتے ہیں کہ خدا کے قریب کیسے ہونا ہے. اور حضور انور کے جو خطاب ہیں، باقی جو تقریریں ہیں، یہی باتیں سارے ہمیں اس بات کا سبق دیتے ہیں. میں یہاں اس جلسے میں کئی دفعہ آیا ہوں، یہاں آتا رہتا، لیکن اس جگہ کئی دفعہ آیا ہوں. اور یہاں کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، صفائی کے لحاظ سے، جلسے کے لحاظ سے، نمازوں کے لحاظ سے بڑا اچھا پروگرام ہے، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے. سر کا یہ پہلا موقع ہے کہ میں جلسہ جرمنی میں اٹینڈ کر رہا ہوں 6 سال کے بعد اس ہال میں. تو حضور کا جیسا کہ آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری جو اٹینشن ہے حضور کے ارد گرد ایوالو کرتی ہے. ہر احمدی اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے حضور کے ایک اشارے پر. اور یہی ہمارا کہہ لیں کہ ہمارا اعزاز ہے، ہمارا یہ فخر سے ہم کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ وہ واحد جماعت ہے دنیا میں جس کا ایک خلیفہ ہے، جس کے ہر ممبر اور ہر افراد ان کے اشارے پر بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے. اور ہر افراد جو یہاں پہ آپ ہر فرد جو آپ کو نظر آئے گا وہ حضور کی صحت کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے تہہ دل سے دعا کرتا ہے.